ذرا یہ ویڈیو دیکھیے گا۔ متنازع مذہبی اسکالر انجینئر محمد علی مرزا کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پولیس کا یہ بتانا ہے کہ جہلم میں انجینئر محمد علی مرزا کی اکیڈمی کو بھی سیل کر دیا گیا ہے۔ مشین محلہ میں واقع ان کی اکیڈمی سے گرفتار کیا گیا۔ انجینئر محمد علی مرزا پر اپریل 2023 میں دفعہ 295 سی کے تحت بھی مقدمہ درج ہو چکا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں کیسر احمد راجہ، امید ہے آپ کی طبیعت ٹھیک ہوگی۔ جیسا کہ بات آپ کے علم میں ہے کہ انجینئر مرزا کو گرفتار کر لیا گیا، یا جو مینٹیننس آف پبلک آرڈر ہے اس کے تحت پروٹیکٹیو کسٹڈی حفاظتی تحویل میں لے لیا گیا۔ اس کے اوپر اب دو طرح کی آراء پائی جا رہی ہیں۔ ایک اس طبقے کی طرف سے ہے جس کے بارے میں نے ان کی پوڈ کاسٹ میں کہا تھا کہ آپ ان کی ڈارلنگ ہیں، یعنی کہ پاکستان کے جتنے بھی سیکولرز ہیں اور اوورسیز جو ایتھیسٹ ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہو چکے ہیں، جو مختلف طرح کی شکایتیں کر رہے ہیں کہ نہیں یہ تو اسلام سکھاتے تھے، اچھا، اور یہ تو مولویوں کے خلاف تھے۔ حالانکہ کسی ایتھیسٹ کو تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان کی اپنی تھیوری ہے کہ نہیں یہ مدرسوں کے خلاف تھا بندہ، اس لیے اس کو پکڑ لیا وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ سارا حمایتی گروپ ایک طرف ہے۔ دوسری طرف وہ گروپ ہے جو سمجھتے ہیں کہ جو حفاظتی تحویل ہے یہ تو کافی نہیں ہے، یہ تو آپ اس کو آدمی کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں جس پہ اتنے سنگین الزام ہیں، 295C ہونا چاہیے۔ اب یہ دو طرح کی یہ دھڑے آن لائن اس وقت پائے جا رہے ہیں۔ میں بریف انالیسز اس پہ میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، اور اس کے بعد جو مین چیز ہے کہ اس وقت چونکہ سیکولر آپ اس کو کیا کہیں، دھڑا کہیں، آپ اس کو ایک جتھا کہیں، وہ ٹوٹلی غلط سپن اپلائی کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ کیوں یہ پروٹیکٹیو کسٹڈی میں لیا گیا ہے انجینئر کو، تو وہ اس نیریٹو کا ریبٹل بہت ضروری ہے تاکہ جو اصل حقیقت ہے وہ لوگوں تک سامنے آئے۔ نہ کیا 295C لگنی چاہیے، ایک لیگل معاملہ ہے، اس پہ تحقیق بہرحال ہو، اور اس کے بعد اگر بات وہاں تک جاتی ہے تو بہرحال ملک کا جو ایک لیگل فریم ورک ہے اس کے اندر رہ کے کام یہ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ آدمی کا حق ہوتا ہے نا کہ اس کے اوپر جب ایک چیز الج کی جاتی ہے تو اس کے پاس رائٹ ہے کہ وہ اپنا دفاع کرے۔ بٹ دس از ناٹ ٹو سے کہ 295C یہ ایک آخری منزل ہے کہ نہیں وہ لگنی چاہیے۔ اف دیر از اینی تھنگ ایلس، توہین مذہب ہے، اس کے علاوہ اگر غلط فہمی ہے یا کوئی ایسی بات ہے، یا اس کے اندر کوئی ایسی گنجائش نکلتی ہے کہ یہ الفاظ میری غلط فہمی کی بنا پہ میرے منہ سے نکل گئے، اس کے اندر کوئی ایسی گنجائش ہے، تو پرسنلی تو میں اس چیز کو میں فیور کروں گا کہ کوئی ایسی گنجائش اگر نکلتی ہے، لیکن یہ فقہی معاملات ہیں، میں اس پہ بات زیادہ نہیں کرتا۔ پر دس از ون سائڈ جو کہ ان کی یہ آرگومنٹ ہے۔ جو دوسری سائڈ ہے سیکولرز کی، مجھے سمجھ نہیں آتی ان کی کہ آپ لوگ ہر چیز بیچ کے کھانے والے لوگ ہیں، لوگوں کی غربت بیچ کے کھانے والے لوگ ہیں، وہ ہم غریب کے لیے بات کر رہے ہیں، سسٹم کے بینیفیشری ہیں، سسٹم کے خلاف بات کر رہے ہیں، ان کے سسٹم بیچ کے کھانے والے ہیں، اقلیتوں کے حق میں بات کر رہے ہیں، اقلیتوں کو بیچ کے کھانے والے۔ میں بڑا کول آدمی ہوں، مجھے آپ مولانا کہیے گا، میں اقلیتوں کے خلاف نہیں ہوں، میں ان کے حق میں ہوں۔ I'm a cool boy, I'm a cool girl. But here we have a situation in which ایک آدمی ہے جس نے کرسچنز کے اوپر غلط الزام لگایا، ان کی زندگی کو ونربل کیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ریلیجس سینسٹیوٹی پاکستان میں کس لیول کی ہے۔ ان کے اوپر الزام لگانے کے بعد پھر اس کو ڈبل ڈاؤن نہیں کیا، ٹرپل ڈاؤن نہیں کیا، بلکہ کوادروپل ڈاؤن کیا۔ 3-4 دن کے اندر اندر وہ لفظ کہا کرسچنز کے حوالے سے، بار بار کہا، جبکہ کرسچنز خود کہہ رہے ہیں کہ دیکھو بھائی ہم نے یہ چیز نہیں کہی ہے۔ تو اچانک ہمارے سیکولرز، ان میں سے ایک ایسی شخصیت بھی ہے جنہوں نے کچھ دن پہلے ایک چھوٹا سا کلپ بنایا جس میں ایک ہندو پاکستانی بچہ ہے جو کہہ رہا ہے کہ میں کیا بتاؤں وزیر اعظم بن کے کیا کروں گا، میں تو نہیں بن سکتا۔ سائیڈ نوٹ ہے یہ کہ وہ بچہ کرسچن بھی ہو سکتا تھا، کسی اور کمیونٹی کا بھی ہو سکتا تھا، بٹ ہیز ٹو بی اے ہندو بیکاز وی انڈرسٹینڈ کہ زیادہ آڈینس جو ہے وہ کہاں سے لوز ہوئی ہے، کہاں سے آنی تھی۔ تو خیر، آپ کلیم کر رہے ہیں کہ آپ اقلیتوں کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کنڈیم تو کر دیں کہ ایک آدمی اقلیتوں کے خلاف مسلسل جھوٹ بولے جا رہا ہے۔ نہ صرف یہ کہ آپ کنڈیم نہیں کر رہے ہیں، بلکہ آن دی ادر ہینڈ آپ اس کے دفاع کے لیے آگے ہیں۔ آل آف سڈن آپ کو اقلیتیں اچھی نہیں لگ رہی ہیں، آل آف سڈن آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جو اس نے کہا ہے بالکل یہ اقلیتیں ایسی ہی کرتی ہیں۔ اس ماحول میں جب ملک میں اتنے سینسٹیو ایک ماحول چل رہا ہے، پہلے ہی اتنے سینسٹیو بلاسفمی کے کیسز ہیں، ایسے ماحول میں اس طرح کی شرارت کرنے کی آخرکار ضرورت ہے ہی کیا؟ اور پھر انجینئر صاحب کی شان میں اتنی گستاخی ہو جاتی ہے کہ ان کے منہ سے غلط بات نکل گئی ہے تو نہیں بھائی میں تو اس کو اب دوبارہ سے کہوں گا، پھر کہوں گا، پھر کہوں گا۔ تو جاہل آدمی جو ہوتا ہے نا، جس کی کوئی اچھی گرومنگ نہیں ہوتی، اچھی گراؤنڈنگ نہیں ہوتی، اس کو اندازہ نہیں ہوتا اس چیز کا کہ میں نے اگر غلط کیا ہے تو اس کے بعد میں معذرت کروں گا تو میرا قد بڑھے گا، پیپل ول سی دیٹ ایز اے گڈ تھنگ۔ بلکہ وہ ایک خاص ایک ذہن جو ایک خناس سے بھرا ہوا ہوتا ہے کہ میں نے اگر معذرت کر لی تو شاید میری شان میں گستاخی ہو جائے گی۔ دیٹ از سورٹ آف پرسن وی آر ڈیلنگ ود۔ تو یہ تو ہو گئے ہمارے سیکولرز جو انہوں نے ایک شروع کیا ہوا ہے۔ اب ہم آتے ہیں ان باتوں کی طرف جو اس نیریٹو کو جو سیکولرز پھیلا رہے ہیں جو دفاع کرنے کے لیے کہ یہ تو مدارس کے خلاف بات کرتے تھے اس لیے، یا یہ تو بڑی اچھی باتیں کرتے تھے، ریشنلٹی کی کرتے تھے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ Now here is a thing.
میں وہ الفاظ بار بار نہیں دہرانا چاہتا، لیکن جو کرسچنز کے حوالے سے یہ بات انجینئر نے کہی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی عورت سے شادی کی اجازت ہے۔ اب یہاں پہ 3 سچویشنز انفولڈ ہوتی ہیں، اور یہ بڑی باریک چیزیں ہیں، میں آپ کی توجہ چاہوں گا کہ ان کو دھاگوں کو ہم ایک سے دوسرے سے علیحدہ کر کے انڈیویجولی سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو وہ 3 چیزیں ہیں، نمبر 1 کہ مسیحی کیا کہتے ہیں، نمبر 2 مسیحی جو سمجھتے ہیں اور اس سمجھ کی تشریح کے لیے جو الفاظ ہیں وہ کیسے ہیں اور وہ کیا استعمال ہونے چاہیے یا نہیں، اور تیسرا یہ کہ کیا گستاخ رسول سے جو عورت ہے وہ سے شادی ہو سکتی ہے یا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 3 چیزیں ہیں جو ہم نے ڈسکس کرنی ہیں۔ چلتے ہیں پہلی کی طرف۔ سب سے پہلے جو ان کا الزام ہے کہ عیسائی ایسا کہتے ہیں۔ دیکھیے، اگر ایک چیز میں ابہام آ جاتا ہے تو پھر آپ حسن ظن رکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے جو معاملات ختم ہونے والے ہیں اس کو ہم چھیڑتے نہیں ہیں، اس کو ہم پھیلاتے نہیں ہیں۔ تو اگر پاکستان کی مسیحی کمیونٹی یہ کہتی ہے اور انٹرنیشنل مسیحی کمیونٹی یہ کہتی ہے کہ نہیں، یہ ویو جنرل نہیں ہے، کسی انڈیویجول کا ہو سکتا ہے، کسی آدمی کا ہو سکتا ہے، لیکن یہ مجموعی طور پہ اس کو پوری کرسچینٹی کے اوپر، اور جب ہم کہتے ہیں کرسچینٹی تو اس کے اندر جتنے بڑے بڑے اس کے اندر مسالک پائے جاتے ہیں، جو کیتھولوسزم ہے وہ ایک طرف ہے، جو چرچ آف انگلینڈ کے لوگ ہیں، پروٹیسٹنٹس، وہ سارے، تو آپ سب پہ جنرلائز کر دیں کہ وہ سارے کے سارے ایسے ہی ہیں، تو یہ بڑی زیادتی کی بات ہے۔ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ویو نہیں ہے تو بات ختم، آپ کیوں ان کی طرف سے ایسی باتیں کہتے ہیں؟ پھر آپ کا یہ کہنا کہ نہیں، دیکھیں انہوں نے تو بحثیں کی ہیں، انہوں نے یہ کیا ہے وہ کیا ہے۔ دیکھیں، کرسچینٹی کی نیچر کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں، یہ وقت کے ساتھ ایوولو ہوتی ہے۔ اگر کسی زمانے میں یہ ویو رہا ہے تو کیا آج بھی ہے؟ پھر کرسچینٹی کا کسی زمانے میں ہم جنس پرستوں کے حوالے سے اور ویو تھا، آج ان کا اور ویو ہے۔ کسی زمانے میں ایوولوشن کے حوالے سے اور تھا، وہ کسی، اب یہ وہ غلط ہے صحیح ہے میری بحث نہیں ہے، لیکن وہ نیچر یہ ہے کہ وہ ایک چیز ایوالو ہوتی رہتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ۔ تو آج ہم جب عرف میں ہیں، اس کنٹمپری پیراڈائم میں، کیا ان کا یہ ویو ہے؟ آبویسلی ناٹ، بالکل نہیں ہے۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو ہر چیز گروک سے پوچھ لیں یا چیٹ جی پی ٹی جلدی مجھے فلاں چیز بتا دو، بٹ واٹ آئی ہیو ڈن از کہ چیٹ جی پی ٹی سے کہ جو اوور آل ویو ہے اس کو اکٹھا کر کے کہ مجھے بتاؤ کہ کیا عیسائیت میں یہ عام ویو رائج ہے، تو اس کا بھی یہ جواب تھا بیسڈ آن بلینز آف کرسچن ڈاکومنٹس، اربوں کے حساب سے کرسچن ڈاکومنٹس پہ اس نے جو اپنا ویو فارم کر کے دیا کہ نہیں، یہ عمومی کرسچنز کے اندر یہ تاثر نہیں ہے، وہ نبی نہیں مانتے، وہ ایک اور چیز ہے، لیکن وہ اس طرح کی بات نہیں کہتے۔ یہ انجینئر کو اس چیز پہ اس کو خدا کا خوف کرنا چاہیے تھا کہ 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ، 4 دفعہ اسی بات کو ڈیفینڈ کیا جا رہا ہے کہ نہیں، یہ ایسا ہی کہتے ہیں۔ یہاں یہ بہت ضروری ہے کہ کرسچن جو انٹلیکچوئلز ہیں وہ اصل میں جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آج کی دنیا میں کیا سمجھتے ہیں، یہ آپ تک پہنچانا ضروری ہے۔ نوبل laureate جارج برنارڈ شا وہ کہتے ہیں کہ I believe if a man like him were to assume the dictatorship of the modern world, he would succeed in solving its problems in a way that would bring it much needed peace and happiness۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر عہد حاضر میں جو معاملات ہیں، جو حکومت ہے، اگر وہ ان کے ہاتھ میں ہو تو وہ دنیا میں امن قائم کریں گے، دنیا کے مسائل کو حل کریں گے۔ That's a Nobel laureate who is saying that۔ Move on۔ Reverend Bosworth Smith کہتے ہیں if ever any man had the right to say that he ruled by right divine, it was Muhammad, for he had all the power without its instruments and without its supporters۔ کہ اگر کوئی بھی آدمی دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس نے ایک رائٹ ڈیوائن کے ساتھ حکومت کی، تو وہ صرف جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ باقی بڑی تفصیل میں انہوں نے لکھا ہے، میں ایک چھوٹا سا ان کے اقتباس کا بھی ایک چھوٹا حصہ ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ But there is more۔ ولیم مونٹگومری واٹ کہتے ہیں to spouse Muhammad an impostor raises more problems than it solves۔ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ یہ فرض کر لینا کہ وہ نہیں تھے جس کا انہوں نے دعویٰ کیا تھا، اس سے سوالات زیادہ جنم لیں گے جوابات کی نسبت۔ یعنی تھرو آؤٹ ہم جس طرف سے بھی دیکھیں، جو پچھلی ہماری جو ایک اسکالرشپ ہے جو کہ اورینٹلزم کے بعد کی ہے سرٹنلی، ان میں تو یہ جنرل ویو بالکل بھی نہیں پایا جاتا۔ اب میں دوسرے حصے کی طرف بڑھتا ہوں، لیکن دوسرے حصے کی طرف جانا کیوں ضروری ہے؟ وہ اس لیے کہ انجینئر نے ایک جگہ جا کے اپنا بیان تھوڑا چینج کر دیا کہ نہیں، میں یہ نہیں کہتا وہ ایسا کہتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں وہ سمجھتے ہیں۔ حالانکہ بات کہہ چکا ہے کہ وہ کہتے ہیں، چلے مان لیتے ہیں 1 منٹ کے لیے کہ
وہ ایسا کہتے نہیں ہیں، ایسا سمجھتے ہیں۔ اب چلتے ہیں اس حصے کی طرف کہ یہ سمجھنے والا کیا ایشو ہے۔ یہ کہہ دینا کہ کرسچنز ایسا سمجھتے ہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کے ایکسپریس الفاظ نہیں ہیں، یہ صرف ان کی سمجھ ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ جو ان کی سمجھ ہے اس کے اوپر لفظ تو آپ اپلائی کر رہے ہیں، تو آپ اگر خبر دے رہے ہیں کہ فلاں یہ سمجھتا ہے تو کیا آپ وہی لفظ استعمال کریں گے؟ یہ بہت ہی باریک بات ہے، یہ سمجھنے والی بات ہے کہ ایک آدمی سمجھتا ہے کہ فلاں آدمی فلاں کا باپ ہے، دیٹ از دی انڈرسٹینڈنگ دیر۔ اب آرٹیکولیشن میں وہ یہ کہے کہ یہ تمہارا باپ ہے، تمہارے ابا حضور ہیں، تمہارے والد صاحب ہیں، یا یہ وہ آدمی ہے جو آپ کی ماں کے ساتھ بیڈ شیئر کرتا ہے، یا وہ ساری یہی باتیں سمجھ رہا ہے۔ بٹ وچ ون وڈ یو چوز؟ جب آپ اس کو آرٹیکولیٹ کر رہے ہو، وہ انجینئر صاحب کے بارے میں کوئی آدمی بات کہے، وہ کیا چوز کریں گے؟ اگر کوئی آدمی سمجھتا ہے تو اس سمجھ کے اوپر تشریح کے لیے آپ کے پاس کوئی اور لفظ نہیں تھا۔ اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جس کے لیے قرآن میں آیت آتی ہے، صحابہ کے لیے آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ لفظ استعمال نہ کرنا بلکہ وہ والا کرو، کہ فرق رہے کہ جانوں کا مالک اور ہوتا ہے، چراواہا اور ہوتا ہے، یہ فرق رہے بیچ میں۔ تمہیں کوئی خیال نہیں آیا انجینئر کہ اگر کسی کی سمجھ کو ایکسپلین کر رہے ہو تو زبان تو تمہاری ہے نا، اس میں تم کوئی قریب قریب کا لفظ کہہ دو، حالانکہ یہ ان کی سمجھ بھی نہیں ہے، لیکن تم نے یہ الزام لگا دیا ان کی سمجھ ہے، تو یہ الفاظ کیوں بار بار ادا کرتے ہو جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں کہتے، کہہ تم رہے ہو، یو آر سیئنگ اٹ۔ مطلب ایسا عجیب معاملہ ہے، پھر ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، تین دفعہ نہیں، چار دفعہ رپیٹ کرنا، بار بار رپیٹ کرنا۔ اب اس میں سے جو مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے کہ دیکھیں، کچھ ہم جب بات کرتے ہیں تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے زبان کے اوپر سرٹن احترام کے پہرے ہوتے ہیں کہ بات اس پیرامیٹر سے باہر نہ نکل جائے۔ یہ الفاظ وہ ہیں جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن بار بار رپیٹ کرنے سے کیا ہوگا کہ وہ جو ایک حجاب ہے، وہ جو ایک پردہ ہے، وہ جو پہرا ہے، اس کا کشف ہے، وہ اٹھ جائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے الفاظ استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ دس از واٹ ہی نیڈس ٹو انڈرسٹینڈ۔ نہ میں ایک منٹ کے لیے بھی نہیں کہوں گا کہ آدمی جان بوجھ کے ایسی باتیں کرتا ہے، میں اس کو یہ مارجن بھی دینے کو تیار ہوں کہ شاید یہ ذہنی طور پہ اس لیول کا نہیں رہا، اس کی ایگزامینیشن ہونی چاہیے۔ کوئی آدمی آن پرپز اس طرح کی حرکتیں کرے تو یا تو اعلان جنگ کر رہا ہے یا پھر دیر ہیز ٹو بی سم تھنگ رانگ اپ دیر۔ آئی وش اٹ از دا لیٹر ناٹ دا فارمر۔ لیکن آخر کار جہاں پہ ہم کھڑے ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ان کا ذکر اتنا ہلکا کر دو، اتنا، جس کے بارے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے بلند کر دیا ہے آپ کا ذکر، کہ وہ ذکر اتنا زیادہ آپ کم کر دیں، اتنا کم کر دیں کہ ایسے الفاظ عام لینگویج میں، اب اس آدمی کی وجہ سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ایکسپلین کرتے ہوئے یہ الفاظ کہے، وہ تو ان پہ تو گناہ نہیں ہے کہ وہ تو کنڈیم کر رہے ہیں، وہ تو ایکسپلین کر رہے ہیں۔ کس طرح کرسچنز کو اس نے خطرے میں ڈالا، کس طرح سے ان کو پاکستان میں ہی ایک، حالانکہ کیا فرق کیا ہے آپ میں اور ایک کرسچن، یعنی کہ مسلمان ہے ایک کرسچن ہے، دونوں پاکستانی ہیں، کیا فرق ہے ان میں؟ نتھنگ۔ لیکن اس کے باوجود سیکولرز نے بھی اپنی اوقات دکھائی اور انجینئر نے تو پہلے ہی اپنی اوقات دکھائی ہوئی ہے۔ خیر، یہ بات یہاں پہ ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں کہ جو کرسچن خاتون ایسی یا کوئی بھی اہل کتاب کی خاتون جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا ویو رکھتی ہے، اس سے شادی جائز ہے یا نہیں ہے؟ میں نے بہت علماء سے یہ بات پوچھی کہ کوئی عورت جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ویو رکھتی ہو، یہ ان کے بارے میں سمجھتی ہو، وہ لفظ جو اس نے استعمال کیا بار بار، تو کیا اسے شادی جائز ہے؟ ہر جگہ سے ایک ہی جواب ہے، بالکل جائز نہیں ہے، بالکل جائز نہیں ہے۔ یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، اتنا مشہور واقعہ جس میں یہ ایسرٹین کیا جا رہا ہے کہ ہمارے لیے سب سے زیادہ اہمیت کی حامل کون سی شخصیت ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فیملی کا ذکر کیا، لیکن جب بات کنکلوڈ ہوتی ہے تو انہوں نے بھی کہا کہ نہیں، مجھے اپنی فیملی، بیوی جو ہے فیملی کے اندر آتی ہے، ہسبینڈ فیملی کے اندر آتا ہے، کہ کوئی کسی عورت کے لیے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اس کا ہسبینڈ نہیں ہے، اس کے ماں باپ نہیں ہے، کسی مرد کے لیے اس کی بیوی، اس کے بچے، اس کے ماں باپ یہ نہیں ہے۔ اینڈ آف سٹوری۔ بیوی کیا چھوٹا سا رشتہ ہوتا ہے؟
یعنی اس میں اب جو یہاں پہ جو بہت ہی باریک واردات ہے اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں، اور بالخصوص جو علماء ہیں، میں چاہوں گا کہ میں طالب علم آدمی ہوں، اگر میں آپ کی توجہ تھوڑی دیر کے لیے میں جیت سکوں، کہ اگر آپ اس چیز کو لوگوں میں عام کر دیتے ہیں کہ وہ کرسچن یا اہل کتاب کی باقی خواتین ایسا نظریہ رکھتی ہیں جو ان سے بھی شادی جائز ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ توہین رسالت کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ توہین رسالت کرنے والی آپ کی شریک حیات ہے، تو اسلام نے تو الاؤ کیا ہوا ہے، اسلام نے الاؤ کیا ہوا ہے کہ جو عورت ایسے ویوز رکھتی ہے وہ تمہارے بچوں کی ماں بن سکتی ہے، تمہاری بیوی ہے، اس کے ساتھ تمہارا زندگی گزارنا یہ پرفیکٹلی نارمل بات ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ کل بات 295C تک چلی جائے گی، باقی جو توہین کے قوانین ہیں اس تک چلی جائے گی، کہ جو ریلیجن ایک توہین کرنے والی ایک شاتم رسول خاتون سے شادی کرنے کی اجازت دے سکتا ہے، تو وہ توہین کو تو اتنا سیریس نہیں لیتا نا۔ پھر یہ کیوں آپ لوگوں نے خود ہی قانون بنا دیے ہیں، کیوں آپ نے یہ کر دیا ہے وہ وغیرہ، بات وہاں تک چلی جائے گی نا۔ فور دس مین ٹو کم اپ ود دی آئیڈیا کہ آپ ایک توہین کرنے والی خاتون سے شادی کر سکتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ بات اب صرف عیسائیوں تک نہیں رکی ہوئی کہ وہ ایسا سمجھتے ہیں، یہ تیر کہیں اور لگایا جا رہا ہے، یہ نشانہ بیچ میں کوئی اور ہے۔ اینٹ سے اینٹ رکھ کے دیوار بنائی جاتی ہے نا، اینٹ سے اینٹ، یہ اینٹ کے ساتھ اینٹ لگائی جا رہی ہے۔ اس لیے میری جو علماء سے بھرپور درخواست ہے کہ اس معاملے میں جو باقی کارروائی ہوتی ہے، میں یہ ایک چیز میں کلیئر کر دوں اپنی بات پوری کرنے سے پہلے، بحیثیت انسان میں، یعنی بحیثیت مسلمان تو میرا ہے کہ میں فقہ کے ساتھ ہوں جو اس کے ہیں، جو اسلام کی شریعت کے احکام، اس کے اندر کوئی گنجائش بنتی ہے کہ یہ انسان اپنے الفاظ واپس لے، معافی کی گنجائش بنتی ہے، میں سب سے بڑا سپورٹر اس چیز کا ہوں گا کہ اس معاملے کو یہاں ختم کر دیا جائے، کیونکہ جو اہانت ڈسکس ہو رہی ہے وہ دروازہ بند کر دیا جائے۔ انجینئر صاحب سے، ان کی فیملی سے ریکویسٹ کروں گا کہ جناب چھوڑ دیجئے، آپ غصے میں ہیں، جو بھی آپ کی زندگی کے سرکمسٹانسز ہیں، وہ بند کمرہ ہے، وہ کچھ بھی ہے، وٹ ایور اٹ از، جسٹ لیٹ اٹ گو فار اے منٹ، لیٹ اٹ گو فار اے منٹ، جانے دے کچھ عرصہ۔ جو آپ کام پہلے کر رہے تھے اس کو ایکیڈیمک لیول پہ کریں، اس میں بدتمیزی نہ کریں کہ فلاں بابا یہ اور ان کے لیے ایسے توہین آمیز الفاظ کہہ دینے، وہ نہ کہیں، علمی لیول پہ اختلاف کریں، یہ بڑے عرصے سے چلا آ رہا ہے، آپ کی پیدائش سے پہلے بھی یہ اختلافات چل رہے تھے، اچھے طریقے سے چل رہے تھے۔ اوبیسلی دیئر از نو ٹو سے کہ سب نے اچھے طریقے سے کیا، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو جنرل روایت ہے، اس نے کتاب لکھی، اس طرح سے آپ کام کرتے رہیں، آج ویڈیوز کا زمانہ ہے، آپ وہ کرتے رہیں، دیٹس فائن۔ تو میں اس حق میں ہوں گا کہ یہ معاملہ اس طرح سے ہو جائے، لیکن اگر یہ صاحب پھر بھی اڑ جاتے ہیں، ان کا جو سیکولر جتھا ہے وہ ان کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، ان کی اکیڈمی کے لوگ سارے ان کے آگے پیچھے شاگرد اسٹوڈنٹ جو بھی ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، تو پھر اس چیز کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے کہ یہ اس مسلمانوں کو اس چیز پہ قائل کرنے کی کوشش کرنا کہ توہین کرنے والی خاتون سے شادی جائز ہے، یہ ایک پھر اینٹ سے اینٹ ملانے والی بات ہے۔ گنجائش نکلتی ہے، یہ الفاظ واپس لیں، دیٹ از دا بیسٹ۔ یہ سٹینڈ لیں تو پھر سٹینڈ لینا پڑے گا۔ دس از واٹ آئی وانٹڈ ٹو ایکسپلین۔ لوگوں سے ایک آخری بات میں ضرور کہوں گا کہ وہ سارے لوگ جو اس وقت انجینئر کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، پبلک میں نہیں، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، اپنے گھر میں بند کمرے میں تنہا ہو کے ایک دفعہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہی الفاظ کہیں، اور کرسچنز کے حوالے سے ہی کہیں، تو دیکھیں کہ آپ کے کلیجے میں ہاتھ پڑتا ہے یا نہیں پڑتا۔ اگر پڑتا ہے تو پھر چھوڑ دیجیے یہ باتیں، اور اگر نہیں پڑتا تو پھر میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے۔